बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज 21 जून है, पीर का दिन है। आज लाहौर की अदालतों में बड़ी अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज सेशन कोर्ट में पेश हुए अपनी ज़मानत लेने के लिए, प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए। FIA की तलबी के हवाले से FIA ने उनको तलब कर रखा है कल, और आज वो अदालत में प्री अरेस्ट बेल लेने में कामयाब हुए। इस मौके पर उन्होंने अदालत में अपनी बेगुनाही के लिए क्या तकरीर की, क्या निकात उठाए, क्या उनके जुमले थे और दलाइल थे, इस पर मैं बात करूंगा आपके साथ। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत थी, और ख्वाजा आसिफ साहब के जो वकील हैं हैदर रसूल मिर्ज़ा, उन्होंने आज दलाइल का आगाज़ किया। पौने घंटे के उन्होंने दलाइल दिए और अभी दलाइल उनके जारी हैं। कल जब वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे तो मैं इस पर अब तफसीली वीडियो आपके साथ करूंगा। आज जो उन्होंने दलाइल दिए हैं वो दो जगह पर फंसते हुए नजर आए हैं। वो दो पॉइंट्स क्या थे वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन कल जब उनके दलाइल मुकम्मल होंगे तो मैं उनके दलाइल पर एक तफसीली वीडियो आपके सामने रखूंगा। तीसरा, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब, जिन पर एक अपने तालिब इल्म के साथ बदफेली का इल्ज़ाम है, वो आज कचहरी में लाए गए और उन्होंने किस तरह से अपने जुर्म का एतराफ़ किया ये मैं आपके सामने रखता हूँ। और चौथा, काशिफ ज़मीर साहब, जिनकी अहलिया जो हैं वो एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में लेकर चली गई हैं और कहा है कि इनको पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है, इनके खिलाफ तो मुकदमा बनता नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, तो इनको जो है वो बैलफ मुकर्रर किया जाए और इनको पुलिस की हिरासत से छुड़वाया जाए। तो आज की समाअत के लिए हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा था कि काशिफ ज़मीर को पेश किया जाए। काशिफ ज़मीर को हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर अदालत ने क्या फैसला किया है, उनके बारे में क्या कहा लाहौर हाई कोर्ट में और क्या कहकर निपटाया, ये मैं आपके सामने रखूंगा। तो ज़रा चीदा पॉइंट्स। सबसे पहले देखिए, आज सैयद अली अब्बास की जो ड्यूटी जज हैं उनकी अदालत में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज 12 बजे के करीब पेश हुए। 12 सवा 12 बजे का वक्त था। वहाँ पर पेश हुए, 15-20 मिनट वो बैठे रहे, उनकी कुछ फाइलें आनी थी उसका वो इंतज़ार करते रहे। हमजा और शहबाज शरीफ साहब के साथ अमजद परवेज़ थे, उनके वकील अता तारड़ साहब थे, और इस दौरान 15-20 मिनट तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने वकीलों के साथ गुफ्तगू करते रहे। 12:30 बजे के करीब सैयद अली अब्बास साहब जो हैं वो आए, तो शहबाज शरीफ साहब रोस्टम पर आए, और रोस्टम पर आकर शहबाज शरीफ ने अपनी बेगुनाही में जो तकरीर की उसके कुछ जुमले मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जी जज साहब, मुझे सबसे पहले तो ये समझ नहीं आई कि FIA ने मुझे शुगर स्कैंडल में क्यों बुला लिया है, FIA ने क्यों तलब किया है। उन्होंने कहा कि जी मैं जेल में भी FIA ने आके मुझसे सवालात किए थे और मैंने कहा था कि मेरे बच्चे खुद मुख्तार हैं, मैं शुगर मिल्स में ना तो शेयर होल्डर हूं और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि पहले नैब के केसेस भुगत रहा हूं और अब FIA को मेरे पीछे लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे वालिद मरहूम से मिलने वाली तमाम जायदों को मैंने बराह रास्त अपने बच्चों को मुंतकिल कर दिया था, मेरे बच्चे कारोबार करते हैं, मेरे बच्चे अपने काम में जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, तो इस किस्म के जो सवालात हैं वो उनसे बराह रास्त पूछे जाने चाहिए, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में गन्ने की जो कीमत मुकर्रर की थी वो 182 रुपये मुकर्रर की थी, जिसकी वजह से शुगर मिल्स मालिकान शुगर मिल्स एसोसिएशन मेरे खिलाफ हो गई थी, और शुगर मिल्स मालिकान मेरे खिलाफ हो गए थे क्योंकि मैंने इस पर इनका एक रॉ मटेरियल होता है एथनाइल, गालिबन उस पर एक टैक्स जो है वो ड्यूटी लगा दी थी, तो ये मेरे खिलाफ हो गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो फैसले किए बतौर खादिम आला पंजाब, उससे मेरे बच्चों की शुगर मिल्स को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, ये उन्होंने आज अदालत में कहा शहबाज शरीफ साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस गरीब कौम का, अवाम का पैसा बचाया और एक ऐसे फैसले किए जिससे अवाम के पैसे बचें, इसमें अगर हमारी अपनी मिलों का नुकसान होता है तो हो जाए, तो मुझे समझ नहीं आती कि FIA मुझसे क्या तहकीकात करना चाहता है। तो इसलिए फिर ये तकरीर शहबाज साहब ने जब मुकम्मल की तो फिर अमजद परवेज़ साहब ने मुख्तसरन कहा कि जी हम चाहते हैं कि FIA हमें गिरफ्तार ना करे, तो इस सिलसिले में जो है वो आप हमें बेल दे दें, प्री अरेस्ट बेल। तो इस पर जज साहब ने कहा FIA के नुमाइंदे से कि जी वो अपनी रिपोर्ट पेश करें, और 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर करने लगे कि 30 जुलाई तक शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन इस पर ये शहबाज शरीफ ने कहा
کہ جناب بجٹ سیشن چل رہا ہے, ہمیں اسلام آباد میں ہونا ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آنے جانے میں, تو اس کو تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو پھر 10 جولائی کی تاریخ دے دی گئی اور کہا گیا کہ 10 جولائی تک شہباز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے اور 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا. تو یوں شہباز اور حمزہ, جن کو ایف آئی اے نے کل 22 اور 24 کو بالترتیب شہباز شریف اور حمزہ کو بلا رکھا ہے, تو اس کیس میں اب یہ ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے. یہ بھی سنی تھی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آئیں گے اور ایف آئی اے میں طلبی کو چیلنج کریں گے, لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. اب آ جائیں ذرا دوسرے معاملے پر. 12:30 بجے ڈی بی بیٹھی جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی صاحب کی, اور 1:15 بجے باری آئی خواجہ آصف صاحب کی. 1:10 تھے تقریباً. 1:10 پر باری آئی خواجہ آصف صاحب کی. حیدر رسول مرزا صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو ہوا تھا کہ جس میں نوٹس کا مسئلہ پڑ گیا تھا, جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ وہ نوٹس کہاں ہے جو خواجہ آصف کو دیا گیا تھا. وہ نوٹس موجود نہیں تھا. نیب کے جو نمائندے ہیں, جو وکیل ہیں فیصل بخاری صاحب, ان کے پاس, اور اسی گرما گرمی میں آج تک کے لیے تاریخ پڑ گئی تھی. اور آج پھر باقاعدہ طور پر آغاز ہوا آرگومنٹس کا, اور آج دلائل دیے ہیں حیدر رسول مرزا نے جو خواجہ آصف کے وکیل ہیں, اور ان کے دلائل آج پورے نہیں ہوئے, لیکن 2 نکات پر وہ کمزور پڑتے ہوئے دکھائی دیے. اور وہ ان میں سے ایک نقطہ تو یہ تھا کہ جی جو زین ریسٹورنٹ ہے, جس کے بارے میں نیب کا موقف ہے کہ جی یہ خواجہ آصف صاحب کا ریسٹورنٹ ہے زین ریسٹورنٹ, اور اس کی انکم کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ریسٹورنٹ میں 1990 میں $25,000 کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی. اب اس پر ججز نے پوچھا کہ اس کا ریکارڈ ہے, تو جواب ملا ریکارڈ نہیں ہے. کو پوچھا کہ جب آپ نے $25,000 انویسٹ کیا تو اس کا کوئی اگریمنٹ ہوگا, کوئی ریٹن معاہدہ ہوگا, تو جواب ملا اس کا کوئی ریٹن معاہدہ موجود نہیں ہے. پھر پتہ چلا کہ 2012 میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا, تو انہوں نے کہا جی معاہدہ ختم ہونے کا کوئی اگریمنٹ دکھا دیں. انہوں نے کہا جی اس کا بھی کوئی اگریمنٹ موجود نہیں ہے. تو یہاں پر وہ تھوڑا سا اپسیٹ دکھائی دیے حیدر رسول مرزا اس نقطے پر آ کر, اگرچہ انہوں نے بڑے تفصیلی دلائل دیے جو میں نے آپ کو کہا کہ میں کل کی ویڈیو میں رکھوں گا, کیونکہ جب ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گے تو آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ساری میں ان کے آرگومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. دوسرا, انہوں نے زرعی زمین کا ذکر کیا کہ 2013 سے لے کر 2017 تک انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے, یعنی پیسے خواجہ آصف کے تھے, ان کی بیوی کے نام پر انہوں نے کچھ زمین خریدی, زرعی زمین تھی یہ, اور یہ زرعی زمین جو ہے وہ ہوا یہ کہ 2018 میں ایک کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنی تو اس سوسائٹی میں آ گئی. یعنی آپ سوچئے کہ ایک سوسائٹی بننی تھی, اس کے لیے جو ایگریکلچر لینڈ تھی وہ خرید لی انہوں نے پہلے, اور اس میں ان کا 20% شیئر ہے, اور یہ جو ہے وہ ان کی بیوی کے نام گئی اور بیوی سے اب بیٹے کے نام پر آ چکی ہے. تو اس پر جسٹس عالیہ نیلم نے پوچھا کہ اچھا یہ آپ نے زمین جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے زرعی زمین خریدی اور وہ چلتے 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 اب بیٹے کے نام پر آ چکی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی بھی ڈکلیریشن کا مسئلہ ہے, تو اس میں وکیل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ خواجہ آصف کے نام ہی نہیں تھی. تو یہاں پر بھی وہ کمزور پڑتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ خواجہ آصف کے نام پر نہیں تھی, لیکن پیسے تو خواجہ آصف کے تھے نا, جس کو وہ اون کر رہے ہیں کہ پیسے خواجہ آصف کے تھے اور زمین بیوی کے نام تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ اپسیٹ دکھائی دیے. باقی انہوں نے بہت سارے ایسے دلائل دیے جو ان کے کامے کو جسٹیفائڈ کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے جو سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملا تھا الیکشن لڑنے کے لیے اس کے وہ حوالے دیتے رہے کہ اسلام آباد کے آرڈر کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا, لیکن اس پہ فیصل بخاری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ ساری بات کر رہے ہیں اقامے کے حوالے سے, دلائل دے رہے ہیں اقامے کے لیے, ہمارا کیس ایسٹ بیونڈ مینز کا ہے, آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے, ہمارا کیس اقامے کا ہے ہی نہیں. تو اس پر ججز نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ پہلے مجھے اپنے دلائل مکمل کر دیں پھر آپ بولیے گا. تو فیصل بخاری نے 3 مرتبہ بولنے کی کوشش کی, ان کو روک دیا گیا. تو اس آج کی پونے گھنٹے کی سماعت کا تفصیلی حوال کل جب دلائل مکمل ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آگے آئیے, مفتی عزیز الرحمان صاحب جو ہیں وہ آج بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے جب کچہری میں پیش ہوئے, کینٹ کچہری میں بڑے مزمحل, اپسیٹ, پریشان دکھائی دے رہے تھے. اور مفتی صاحب جو ہیں وہ ان سے جج صاحب نے پوچھا کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب آپ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا ہے. اس کو ہمارے کچھ دوست رپورٹ کر رہے ہیں جو کہ غلط بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا, کیونکہ اگر وہ اعتراف نہ کرتے تو وہ کہتے کہ جی مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات غلط ہیں, جھوٹ پر مبنی ہیں, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن مفتی صاحب شرمندہ دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جو کچھ ہوا اس پر شرمندہ ہوں. تو اس پر جو ہے وہ اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ آج کہا گیا یا رپورٹ ہوا,
اور ایک طرح سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے بھی کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں تو انہوں نے ایک طرح سے کنفیس بھی کر لیا. تو جج صاحب نے مفتی صاحب کی بزرگی اور ان کا ایک جو ظاہر مقام مرتبہ رہا ہے یا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلکا رکھا اور جج صاحب نے کہا کہ جی ان کا آپ میڈیکل کرائیں اور ان کا ڈی این اے کرائیں, رپورٹ پیش کریں, باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. تو 4 روز کے لیے ان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کاشف ضمیر صاحب کی سنیے. کاشف ضمیر صاحب جو ہیں ان کو ایک تو کچہری میں پیش کیا گیا جہاں پر ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی بیوی اردن جبین جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کر رکھی تھی اور اس درخواست میں انہوں نے جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے پاس یہ سماعت تھی. اس پہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے شوہر کی گرفتاری جو ہے غیر قانونی ہے. تو اس پر نوٹس ہوا تھا, ڈی ایس پی اچھرا سے کہا گیا تھا کہ ان کو بازیاب کرائیں جہاں پر بھی یہ ہیں اور عدالت میں پیش کریں. یعنی ان کی درخواست یہ تھی کہ غیر قانونی حراست میں ہیں تو اس لیے کہا گیا تھا کہ ان کو بازیاب کرا کے عدالت میں لے کر آئیں. تو آج جب ان کو عدالت میں لے کر آئے گئے, میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھا دیتا ہوں, جب ان کو عدالت میں لے کر آئے تو ان کا چہرہ ڈھانپا گیا تھا, ہاتھ میں اور ہتھ کڑیاں ان کو لگائی گئی تھیں اور وہ کورٹ میں پیش کیے گئے. اور کورٹ میں ان کی طرف سے دلائل یہ دیے گئے کہ جی ان کے وکیل و اہلیہ کی طرف سے کہ کاشف ضمیر جو ہیں انہوں نے کوئی فراڈ نہیں کیا, ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, ان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے, ان کی گرفتاری قانون کے مطابق نہیں ہے. تو اس پر جو ہے وہ اس درخواست کو جو ان کی اہلیہ کی طرف سے دائر کی گئی تھی جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے مسترد کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ سیشن کورٹ میں جائیں اور وہاں پر جا کر آپ اپنے مقدمے کی پیروی کریں, یہ آپ کا صحیح فورم نہیں بنتا. تو اردن جبین جو کاشف ضمیر کی اہلیہ ہیں ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. تو یہ اہم کیسز تھے آج جو لاہور کی عدالتوں میں تھے جن کا احوال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, اور ایک طرح سے ریلیف ملا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے اب دلائل جاری ہیں. پرسوں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور میرا بھی خیال ہے کہ اگر کل اپنے دلائل مکمل کر کے حیدر رسول مرزا نے, فیصل بخاری نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا تو پرسوں ان کے دلائل مکمل ہو سکتے ہیں اور پرسوں میں فیصلہ آ سکتا ہے. اگر پرسوں یعنی لگاتار 2 دن سماعت ہوتی ہے تو خواجہ آصف صاحب کی پرسوں ان کی ضمانت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. بہرحال جو کچھ ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.